خدا کے لیے کوئی دروازہ کھولو، میں جل جاؤں گی۔ چاروں طرف آگ ہی آگ اور دھواں ہی دھواں تھا۔ مشائم بری طرح سے کھانس رہی تھی، رو رہی تھی اور دروازہ مسلسل کھٹکائے جا رہی تھی۔ آگ تیزی سے پھیل رہی تھی۔ مشائم کا دوپٹہ تک جل چکا تھا۔ وہ رو رہی تھی، کوئی تو دروازہ کھولو، میں مر جاؤں گی۔ اس کے کپڑوں پر بھی آگ لگ رہی تھی اور وہ اپنے ہاتھوں سے بجھا رہی تھی۔ اب اس کا دم گھٹنے لگا تھا، سیاہ دھویں سے اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ ارحان اپنے آفس کے کمرے سے باہر نکلا تو ارحان شاہ کو جب چلانے کی آواز آئی، اور آواز اس کی کمپنی کے گراؤنڈ فلور سے آ رہی تھی، جہاں اس کے برانڈ کے کپڑے سلائی ہوتے تھے، پیکنگ ہوتی تھی۔ وہ آفس سے بھاگتا ہوا گراؤنڈ فلور تک آیا تھا، لیکن اندر سے آگ کی لپٹیں دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ جیسے اس نے دروازہ دیکھا تو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو مشائم کے کپڑے جگہ جگہ سے جل چکے تھے اور وہ سانس ٹھیک سے نہیں لے پا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی، بے ہوش ہو کر ارحان کی باہوں میں گری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، وہ اسے سنبھال چکا تھا۔ مشائم، کیا ہوا ہے آپ کو؟ لیکن وہ ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی، اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی۔ ارحان نہیں جانتا تھا کہ اسے استماع کا مسئلہ بھی اور دھویں سے سخت الرجی ہے۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر وہ اسے جلدی سے باہر لے آیا، لیکن لگ رہا تھا کہ اگر اسے سانس نہ دی گئی تو وہ مر جائے گی۔ وہ اسے زمین پر لٹا چکا تھا۔ پہلے اس نے فائر بریگیڈ میں فون کیا کہ اس کی کمپنی کے نیچے بنی کپڑوں کی فیکٹری کو آگ لگ چکی ہے، اس لیے جلدی سے آگ بجھانے کے لیے پہنچے۔ بار بار وہ مشائم کے رخسار تھپتھپا رہا تھا، لیکن وہ اکھڑے سانس لے رہی تھی، بے ہوش تھی۔ اس کے ہونٹ ہلکے ہلکے نیلے سے بڑھنے لگے۔ یہ دیکھ کر ارحان بری طرح سے گھبرا گیا تھا، اس لیے اس کے اوپر جھک کر اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے کر اسے سانس دینے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں مشائم ٹھیک سے سانس لے پا رہی تھی، کھانس رہی تھی لیکن ابھی بھی بے ہوش تھی۔ ارحان اس سے پیچھے ہٹ چکا تھا، لیکن پہلی بار یوں کسی لڑکی کے لبوں کا لمس محسوس کیا تھا۔ مشائم کے ہونٹوں پر لگی لپسٹک ارحان کے ہونٹوں کی زینت بن چکی تھی۔ پسینے سے وہ خود بھی شرابور ہوا تھا۔ پھر اس نے مشائم کی طرف دیکھا تو جگہ جگہ سے اس کے کپڑے جل چکے تھے۔ اس کی سفید دودھیا رنگت پر سرخ جلنے کے نشان تھے۔ جلدی سے اس نے اپنا کوٹ اتار کر اس پر ڈالا تھا، کیونکہ کپڑے سینے کی جانب سے بھی جگہ جگہ سے جل چکے تھے۔ اس کی زینت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ نظریں چرا گیا، جیب سے ٹیشو نکال کر اپنے ہونٹ صاف کیے اور مشائم کو اپنی گود میں اٹھا کر ہاسپٹل لے گیا، لیکن اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ نہ مشائم کا موبائل اس کے پاس تھا، شاید وہ نیچے فیکٹری میں جل چکا تھا۔ اس نے فون کیا اور اپنے مینیجر وغیرہ سے کہا کہ یوں کمپنی کے نیچے بنی فیکٹری میں آگ لگی ہے۔ وہ لوگ کمپنی پہنچ چکے تھے، آگ بھی بجھ چکی تھی، کافی کپڑے جل چکے تھے۔ ارحان کا کافی مالی نقصان بھی ہو چکا تھا، لیکن فی الحال اسے اس کی فکر تھی، جیسے ابھی تک ہوش نہیں آ رہا تھا۔ رات کا 1 بج گیا تھا۔ اس نے مینیجر سے کہا کہ کسی بھی طریقے سے مشائم کے گھر کا نمبر مجھے ڈھونڈ کر دو، لیکن وہ کہنے لگا کہ مشائم میڈم نے صرف اپنا نمبر ہی آفس کے ریکارڈ میں لکھوایا تھا۔ اس نے ایڈریس مانگا تو مینیجر نے ایڈریس دے دیا۔ تقریباً رات کے 3 بجے مشائم کو ہوش آیا تھا۔ ابھی بھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ کوئی دروازہ کھولو، میں جل جاؤں گی، خدا کے لیے کوئی دروازہ کھولو۔ دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ ارحان اسی کے کمرے میں تھا۔ یہ شکر تھا کہ اس کا جسم زیادہ نہیں جلا تھا۔ نرس اس کے زخموں پر دوا لگا چکی تھی، اسے انجیکشن بھی لگا چکی تھی تاکہ انفیکشن نہ ہو جائے۔ مشائم کی آواز سن کے ارحان اس کے پاس آ گیا، کہنے لگا، مس مشائم، آر یو آل رائٹ؟ دھیرے دھیرے مشائم نے اپنی آنکھیں کھولی تھی، اپنا سر پکڑنے لگے۔ پھر اس نے سامنے کھڑے ارحان کو دیکھا، پھر ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ روم کو دیکھا۔ ڈرپ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں لگی ہوئی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی، میں یہاں ہوں، مجھے تو جلدی گر جانا تھا۔ فی الحال وہ اکثر بھول چکی تھی کہ کس حادثے سے گزر کر آئی ہے۔ ارحان کہنے لگا،
टेक इजी देखें, आप बेहोश हो गई थी। मैं नहीं जानता कि नीचे ग्राउंड फ्लोर में फैक्ट्री का दरवाज़ा बाहर से किसने बंद किया था, और आप अंदर थी। कैसे आग लगी? मैं तो सिर्फ आपकी चिल्लाने की आवाज़ ऊपर सुनी। इरहान के मुँह से ये सुनकर जैसे मशाइम को सब कुछ याद आ गया था। वो कहने लगी कि आपने कहा था कि ऑर्डर तैयार हो चुका है, एक बार मैं चेक कर लूँ कि किसी भी शर्ट में कोई कमी तो नहीं रह गई, पैकिंग ठीक से हुई है कि नहीं। मैं वही सब देख रही थी। सारे वर्कर्स जा चुके थे। मैं नहीं जानती कि बाहर से कुंडी किसने लगाई। उसी वक्त मुझे एक धमाके की आवाज़ आई। जनरेटर जो कि गैस सिलेंडर से चल रहा था, या वो फट था या फिर सिलेंडर, ये मैं नहीं जानती। लेकिन पिछली जानिब आग लग चुकी थी, और जो फालतू कपड़ों की बोरियां पिछली जानिब रखी गई थी उन्हें आग लग चुकी थी, और वहीं से आग बढ़ती बढ़ती आगे की जानिब भी आ गई। मैं जल्दी से ऊपर आने लगी ताकि आपको बता सकूं, लेकिन किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं शोर मचाती रही, कोई दूसरा दरवाज़ा तक नहीं था। मेरा फ़ोन ऊपर कैबिन में रखा हुआ था। मैंने बहुत शोर मचाया, लेकिन कोई मेरी मदद को नहीं आया। आग इतनी फैल गई कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना अपना बचाव कैसे करूं। साथ साथ वो रो रही थी, साथ साथ बता रही थी। कहने लगी मुझे इस्तेमा का प्रॉब्लम भी था। धुएं से मेरा सांस रुकने लगा। बस मुझे इतना याद है कि आपने दरवाज़ा खोला था, फिर कुछ याद नहीं। यकदम ये कहते कहते मशाइम की नज़र सामने लगी। घड़ी पर पड़ी तो होश उड़ के रह गए। रात के 3 बज रहे थे। कहने लगी, रात के 3 बज रहे हैं? ओहो, मेरे घर वालों को तो कुछ भी पता नहीं होगा। इरहान कहने लगा कि इजी, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। देखें, आपने अपने नंबर के अलावा अपने घर के किसी भी फ़र्द का नंबर रिकॉर्ड में नहीं लिखा हुआ था कि मैंने इन्फॉर्म कर देता। एड्रेस में ले चुका था, यही सोच रहा था कि जैसे ही आपको होश आएगा आपको आपके घर बाहिफाजत पहुँचा दूँगा। लेकिन वो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, आप पहुंच जाएंगे, आप मुझे, सर मैं आपसे कब से कह रही थी कि मुझे आज जल्दी छुट्टी चाहिए। मेरा निकाह था और अब रात के 3 बज रहे हैं। पता नहीं मेरे माँ बाप का क्या हाल हुआ होगा। वहाँ पर लोगों ने मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच लिया होगा। ये सुनकर इरहान के होश उड़े थे। कहने लगा, मुझे नहीं पता आपने मुझसे ये बात कब की थी। वो कहने लगी, आप फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे, आपने ठीक से मेरी बात सुनी ही नहीं और कहा कि जाकर अपना काम करो। आपकी वजह से मैं तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। वो कहने लगा, नहीं कुछ नहीं होता, मैं आपके साथ चलता हूँ। मैं आपके घर वालों को और आपके ससुराल वालों को सबको बता दूंगा कि क्या हादसा पेश आया था। मशाइम की ड्रिप ख़त्म हो चुकी थी। इरहान उसे अपने साथ लिए नीचे गाड़ी तक लेकर आया। अभी भी उसने इरहान का ही कोट पहना हुआ था। आंसू बहाते हुए वो अपने घर पहुंची थी, लेकिन अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर भाग गई थी। दरवाज़ा भी खुला हुआ था। अंदर देखा तो पूरा सहन निकाह की सजावट से सजा हुआ था, लेकिन कुर्सियाँ कुछ गिरी पड़ी थी, कुछ इधर उधर थी। उसका बाप यकटक ज़मीन की तरफ देखे जा रहा था। कुर्सी पर बेजान वजूद की तरह बैठा था। उसकी माँ और छोटी बहन रोए जा रही थी। जैसे ही मशाइम को देखा तो उसके वालिद कहने लगे, कहाँ गई थी तुम जानती हो कि बिना निकाह के तुम्हारी बारात वापस चली गई। लोगों ने हमें इतनी बातें सुनाई हैं। वो कहने लगी, बाबा मेरी फैक्ट्री में आग लगी थी, मैं अंदर बंद हो चुकी थी। वो कहने लगे, तो क्या बता नहीं सकती थी किसका कोट पहन रखा है, कहाँ से आ रही हो। तभी इरहान अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर फुरकान साहब के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगे, कौन हो तुम? मशाइम कहने लगी, ये मेरे बॉस हैं। मैं तो बेहोश हो गई थी, इन्होंने मेरी जान बचाई थी। बाबा मैं सच कह रही हूँ। बेटी की हालत देखकर भी लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहे। गले पर अभी भी जले हुए का निशान था जहाँ दवा लगी हुई थी। हाथ पर छोटी सी पट्टी बंधी हुई थी। लग रहा था कि हॉस्पिटल से ही आई है। इरहान कहने लगा, अंकल मैं नहीं जानता था कि ये नीचे फैक्ट्री में और किसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। अंदर सिलेंडर फटने से आग लगी। मैं ऊपर अपने ऑफिस में ही था। बाकी का सारा स्टाफ जा चुका था। मैंने इसके चिल्लाने की आवाज़ तब सुनी जब आग लग चुकी थी।
اور جب میں فیکٹری میں پہنچا یہ بے ہوش تھی، اس لیے اسے ہاسپٹل لے گیا۔ آپ کی بیٹی بالکل باعزت اور حفاظت سے ہے۔ آپ خدا کے لیے اس کے سسرال والوں کو یقین دلا دیجیے گا۔ فرقان صاحب کہنے لگے، آپ کا بہت شکریہ، لیکن میں نے اسے کہا تھا کہ جلدی چھٹی لے کر آ جانا۔ اس سے پہلے کہ مشائم کچھ بتاتی، ارحان کہنے لگا، اس نے مجھے کہا تھا لیکن میں نے ہی اسے فیکٹری بھیج دیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ قصور میرا، آپ کہیں گے تو میں اس کے ہونے والے شوہر سے بات کر لیتا ہوں، انہیں یقین دلا دیتا ہوں۔ فرقان صاحب کہنے لگے، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، جتنی بدنامی ہماری ہو چکی اتنی ہی کافی ہے۔ وہ لوگ تو اب آئیں گے ہی نہیں، نہ انہیں سچائی پر یقین آئے گا۔ میری بیٹی پر بد کرداری کی تہمت لگا کر جا چکے ہیں۔ لوگ کہاں سچ کو سننا اور جاننا پسند کرتے ہیں، انہیں تو بس بدنام کرنے کی عادت ہے۔ بہرحال آپ جا سکتے ہیں۔ پھر مشائم کو دیکھنے لگے، وہ روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، بابا میں سچ میں بے ہوش ہو گئی تھی، میں جعفر سے بات کر کے دیکھ لیتی ہوں۔ فرقان صاحب کہنے لگے، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لڑکے نے بہت بدتمیزی کی ہے، جو ہو چکا اسے بھول جاؤ۔ جیسے ہی مشائم نے کوٹ اتارا، جگہ جگہ سے اس کے کپڑے جل چکے تھے۔ اس کی والدہ اسے اندر کمرے میں لے گئی، خود بھی رو رہی تھی۔ کہنے لگی، بہت بدنامی ہوگی ہماری بیٹا۔ وہ کہنے لگی، اماں میرا کیا قصور ہے؟ ضروری تو نہیں کہ جو لڑکی وقت پر نکاح پر نہ پہنچے وہ بد کرداری ہوتی ہے، کوئی حادثہ بھی تو ہو سکتا ہے، کوئی میرے آفس میرے پیچھے بھی تو آ کر دیکھ سکتا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی، ہمیں تو ہوش ہی نہیں تھی، تمہیں بہت فون کیا لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا، پھر تمہارا فون بھی بند ہو گیا، یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کا فون پہ رابطہ ممکن نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہو سکتا ہے بیٹری ڈاؤن ہو چکی ہو۔ مشائم کی والدہ کہنے لگی، بیٹا جب قسمت میں ذلت لکھی ہو تو مل کر رہتی ہے۔ برسوں کی کمائی ہوئی عزت کا جنازہ نکل گیا۔ ایک ہفتہ مشائم اپنے گھر پر ہی رہی تھی۔ میڈیسن اور لگانے والی ٹیوب اس کے پرس میں ارحان رکھ چکا تھا۔ اس کے والد تو کام پر بھی نہیں جا رہے تھے، کہتے تھے لوگ 100 سوال کریں گے۔ حالانکہ کئی محلے والوں کو وہ اپنے زخم تک دکھا چکی تھی۔ کافی کو یقین بھی آیا تھا، لیکن اس کے سسرال والوں کو یقین نہیں آیا۔ 8 دن بعد وہ آفس کے لیے تیار ہوئی۔ اس کے والد کہنے لگے، کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی، بابا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ آپ کو نظریں جھکا کے گھر میں بند بیٹھنا پڑے، اس لیے آپ چاہے دنیا کے سامنے جائیں یا نہ جائیں، لیکن میں تو ضرور جاؤں گی، کیونکہ میں با کردار ہوں، مجھے چھپ کر رہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، میری زندگی ایک شخص پر ختم نہیں ہو جاتی۔ اچھا ہوا اس کی اصلیت پہلے ہی سامنے آ گئی۔ وہ باظرف ہوتا تو مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا، آفس آتا، دیکھتا کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا، لیکن وہ سطحی سوچ کا مالک تھا، الزام لگا کر چلا گیا۔ فرقان صاحب کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ کہنے لگے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا، تم اپنے آفس جاؤ اور میں بھی تیار ہو کر اپنی دکان پر جاؤں گا۔ 8 دن بعد جب آفس آئی تو ارحان اسے دیکھ کر حیران تھا۔ کہنے لگا، مس مشائم آپ یہاں؟ کہنے لگی، جی میں یہاں، میں نے 1 ہفتے کی جو چھٹی کی ہے، آپ چاہیں تو میری تنخواہ سے کاٹ لیجیے گا۔ تو ارحان کہنے لگا، آپ میرے آفس میں آئیں۔ مشائم اس کے آفس کے کمرے میں آئی تو وہ کافی فکر مند لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، آپ کا نکاح تھا نا، کیا آپ کے سسرال والوں نے انکار کر دیا؟ وہ کہنے لگی، جی ہاں، انہیں میرے کردار پر شک ہے، اور میں ہر ایک کے سامنے اپنے کردار کی گواہی نہیں دے سکتی۔ ارحان کہنے لگا، میرے لائق کوئی بھی خدمت ہو تو مجھے بتائیے گا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میں بہت خوددار قسم کی لڑکی ہوں، بے فضول کسی کا احسان نہیں لیتی، لیکن آپ نے میری جان بچائی ہے تو بس ایک احسان اور کر دیں، بس اس کا پتہ لگائیں جس نے دروازہ بند کیا تھا اور میری زندگی کو اس طرح کے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ پہلے ارحان نے مشائم کی طرف کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ وہ سپروائزر کے جاب پر ارحان کی کمپنی میں کام کر رہی تھی، اس لیے اس کا کام زیادہ تر نیچے فیکٹری ایریا میں ہوتا تھا، اور وہ ورکر سے کام کرواتی تھی، پیکنگ چیک کرتی تھی، ہر چیز بہت طریقے سے کر رہی تھی۔ تنخواہ بھی اس کی بہت زیادہ نہیں تھی، یہ کوئی 30-35 ہزار تھی، اس لیے ارحان کا اس سے کم ہی ٹاکرا ہوا تھا۔ پہلے تو ارحان کے والد بھی اپنی کمپنی میں آتے تھے، ان کا رویہ سب کے ساتھ بہت اچھا تھا اور مشائم کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا۔ بار بار پوچھتے تھے، بیٹا کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، لیکن ارحان کچھ الگ مزاج کا تھا،
بہت اسٹرکٹلی اپنے امپلائیز سے پیش آتا تھا، کسی کو بھی اپنے سامنے بس برداشت نہیں کرتا تھا۔ اگر کام اس کے مطابق کا نہیں ہوتا تو ساری پیکنگ کھلوا دیتا تھا، کہتا تھا پھر سے پریس کرواؤ، پھر سے پیک کرواؤ۔ جب سے ریحان نے آفس جوائن کیا تھا، مشائم کی شامت آئے روز آتی تھی۔ حالانکہ وہ پریس اچھا کرواتی تھی، پیکنگ کرواتی تھی، لیکن جب لاسٹ میں ریحان دیکھتا تو کوئی نہ کوئی نقص نکال کر کہتا کہ یہ کام کروایا آپ نے مس مشائم، آپ کس چیز کی تنخواہ لیتی ہیں؟ یہاں پر گپے مارنے کی۔ اتفاق تھا کہ جب وہ نیچے فیکٹری ایریا میں آیا تو مشائم تمام ورکرز ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے، کیونکہ کام ختم ہو چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی ریحان شاہ اندر آیا تو تمام ورکرز اسے دیکھ چکے تھے۔ البتہ مشائم کی اس کی طرف پشت تھی، سب کی سب بالکل سٹریٹ ہو کر کھڑی ہو گئے۔ مشائم کہنے لگی، کیا ہو گیا؟ کسی بھوت کو دیکھ لیا ہے کیا؟ ایک ورکر خاتون نے اپنے آئی برو سے پیچھے کی جانب اشارہ کیا۔ جیسے ہی مشائم نے پیچھے دیکھا، فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ ریحان جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسی کی طرف آ رہا تھا، ان کی باتیں بھی سن چکا تھا۔ کہنے لگا، مس مشائم، میرے خیال سے میں آپ کو گپے مارنے کی تنخواہ نہیں دیتا۔ وہ کہنے لگی، سوری سر۔ کہنے لگا، واٹ سوری؟ مشائم کہنے لگی، سر ساری پیکنگ ہو چکی ہے، کام ختم ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، کام ختم ہو چکا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پہ لطیفے سنانا شروع کر دیں گی۔ دکھائیے مجھے، کیسی پیکنگ کروائی ہے آپ نے؟ مشائم نے اس کے سامنے شرٹ کی پیکنگ دکھائی۔ اتفاق تھا کہ شرٹ کا بٹن کچھ لوز تھا، اس نے پیکنگ کھولی، شرٹ نکالی اور پوری شرٹ کھول دی۔ پھر بٹن اسے دکھانے لگا، تو یہ ہے آپ کی کارکردگی۔ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ آرڈر کا مال نہیں ہے، یہ ہمارے برانڈ کا کام ہے اور کسٹمر ہم پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہمارے برانڈ کا نام چلتا ہے، اس لیے کہ آج تک کبھی کسی کسٹمر کو اس میں شکایت نہیں ملی۔ میں آپ کے بھروسے یہ مال اگر آگے بھیج دیتا تو سوچیں میری تو عزت 2 ٹکے کی رہ جاتی۔ مشائم جی بھر کر خفت میں مبتلا ہوئی تھی، کہنے لگی، سوری سر، ریحان نے کہا آپ کی تنخواہ سے پیسے کاٹ لوں۔ مس مشائم فرقان۔ مشائم کا جی چاہا کہ ہاں کاٹ لو کہے، تاکہ تمہارے دل میں ٹھنڈک پڑ جائے۔ جب سے شخص نے آفس جوائن کیا تھا، سب کی شامت ہی آتی رہتی تھی، مجال ہے کہ کبھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہو۔ پتہ نہیں اس نے سب کو ذلیل کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ مشائم کہنے لگی کہ آپ کی مرضی ہے سر۔ وہ کہنے لگا، دوبارہ سے ساری پیکنگ کھولے، اب دوبارہ سے ری چیک کریں، مجھے اگر ذرا سی بھی غلطی نظر آ گئی تو یاد رکھیے کہ میں اپنے باپ کی طرح نہیں کہ غلطیوں کو نظر انداز کر دوں۔ بڑے سخت لہجے میں یہ کہتا ہوا وہ جا چکا تھا۔ ساری خواتین نے اپنی سانس کو بحال کیا۔ مشائم کہنے لگی، یہ پتہ نہیں کیوں کسی جن بوت کی طرح سے ایک دم سے حاضر ہو جاتا ہے۔ چلو اس کا بٹن ٹھیک سے لگاؤ۔ اس نے خاتون کی طرف شرٹ بڑھائی، باقی کی ساری پیکنگ کھلوائی، ایک ایک چیز چیک کر لی، لیکن ساری شرٹیں پرفیکٹ تھی، بس وہی ایک خراب تھی جو ریحان کے ہاتھ لگی تھی۔ جس دن آگ لگی تھی اس دن مشائم کا نکاح تھا، رخصتی 6 مہینے بعد ہونی تھی۔ رشتہ جیسے ہی پکا ہوا، فرقان صاحب نے کہا کہ منگنی کی رسم ادا کر لیتے ہیں، لیکن سادگی سے۔ لیکن مشائم کی ہونے والی ساس کہنے لگی، ہمارے ہاں منگنی کے بجائے نکاح پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارے ہاں منگنی نہیں کرتے، اس لیے بے شک آپ لوگ مختصر سی رسم کریں لیکن نکاح کی رسم کر دیں۔ فرقان صاحب نے بھی زیادہ اعتراض نہیں کیا تھا، اور اس دن جس دن مشائم کا نکاح تھا، اس کی والدہ صبح سے کہہ رہی تھی کہ تم چھٹی کر لو۔ وہ کہنے لگی، نہیں امی، آپ کو نہیں پتہ میرا باس بہت سخت ہے، اور آج ویسے بھی مال ڈلیور کرنا ہے، مجھے چیکنگ کرنی ہے، میں جلدی آ جاؤں گی۔ وہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، لیکن دیکھو جلدی آ جانا۔ کہنے لگی، ہاں بس 4:15 4:30 بجے تک پہنچ جاؤں گی۔ وہ جب آفس گئی تو اس نے سب سے پہلے ریحان کے آفس میں جا کر اس سے بات کرنی چاہی، لیکن وہ ضروری فائل چیک کر رہا تھا۔ غائب دماغی سے اس کی بات سنی، بس یہ دماغ میں تھا کہ سر مجھے آدھی چھٹی چاہیے۔ جو وجہ اس نے بتائی تھی وہ سن نہیں پایا۔ کہنے لگا، جی نہیں، کوئی چھٹی نہیں ہے، جا کر اپنا کام کرے، آئے روز آپ لوگوں کو بس چھٹیاں چاہیے۔ کہنے لگی، سر دیکھیں میرا نکاح۔ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ریحان کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا اور بات کرنے لگا۔ وہ کہنے لگی، سر پلیز میری بات تو سن لے۔
وہ کہنے لگا مس مرشائم جائیے، جا کے اپنا کام کریں پلیز، تنگ مت کریں، اور کوئی چھٹی نہیں ملے گی، آپ کو پورا ٹائم لگا کر ہی جائیں گی، آپ سمجھی نا؟ مجھے آج مال ڈلیور کروانا اور میں ذرا بھی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، بڑے سخت لہجے میں اس نے کہا تھا۔ مرشائم منہ بسوڑتی ہوئی نیچے فیکٹری میں چلی گئی۔ سارے مال کی پیکنگ کرواتے کرواتے اسے 6 بج چکے تھے۔ 8 بجے اس کا نکاح تھا۔ سارے ورکرز کو اس نے اپنے سامنے ہی بھیجا تھا، سب جا چکے تھے جب اسے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جیسے ہی وہ پیچھے کی جانب گئی تو دیکھا کہ جنریٹر سے آگ نکل رہی تھی اور سلنڈر بھی پھٹ چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے، کیونکہ سلنڈر کے برابر میں ہی بیکار کپڑوں کے بورے رکھے ہوئے تھے جو کٹنگ میں کٹ کے بالکل بیکار ہو جاتے تھے اور اس پر آگ لگ چکی تھی۔ پہلے تو مرشائم نے آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن آگ بڑھنے لگی تو وہ بھاگ کر جیسی دروازے تک پہنچی تاکہ باہر نکل سکے اور سب کو بتا سکے تاکہ نقصان نہ ہو جائے، تو دروازہ باہر سے بند دیکھ کر تو اس کی جان نکلی تھی، کیونکہ آگ اب اندر کی جانب آ چکی تھی۔ اندر جتنا بھی مال ڈلیور کرنا تھا ان سب پر آگ لگ چکی تھی۔ وہ شور مچانے لگی، دروازہ پیٹنے لگی، لیکن اوپر تک آواز نہیں گئی تھی۔ سارا سٹاف جا چکا تھا۔ اتفاق تھا کہ ارحان آفس کے اپنے کمرے میں موجود تھا، لیکن اے سی چل رہا تھا اور وہ فون پہ بات کر رہا تھا، ٹرک منگوا رہا تھا جس میں مال لوڈ کرانا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ مال بھجوانے کے بعد ہی یہاں سے جائے، لیکن جیسے کمرے سے باہر آیا اسے چلانے کی آواز آئی۔ وہ بھاگا دوڑا پہنچا، تب تک سارا مال جل چکا تھا اور مرشائم بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس لڑکی کی جان تو اس نے بچا لی تھی، لیکن اپنے ہوش ضرور کھو بیٹھا تھا۔ مرشائم نے جب دوبارہ آفس جوائن کیا تو ارحان کا یکسر مختلف رویہ دیکھ کر مرشائم کو لگا کہ شاید وہ اسے ہمدردی جتا رہا ہے، اور وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنا دوبارہ سے کام شروع کر دیا تھا۔ چہرے پر، گردن پر، سینے پر ابھی بھی جلے ہوئے نشان تھے۔ ارحان فیکٹری کو دوبارہ سے ٹھیک کروا چکا تھا، اپنے اسی آرڈر کو دوبارہ سے کمپلیٹ کروا رہا تھا، ورکر کے اوپر خود جا کر ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اسے لگا شاید مرشائم اب واپس نہیں آئے گی۔ سب خواتین اس کی خیریت پوچھنے لگے، لیکن وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ اس حادثے نے تو جیسے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ واپس جب وہ اپنے گھر کی جانب جا رہی تھی تو خواتین اسے دیکھ کر چہموگیاں کر رہی تھی۔ پتہ نہیں نکاح کے دن کس کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور دیکھو تو کیسے بغیرت ماں باپ ہے، بیٹی کو رکھ ملی ہے۔ جھوٹے بہانے بنا کر اور ہم لوگوں کو بتا کر سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ کون کرے گا ایسی لڑکی سے شادی؟ ایک اور خاتون کہنے لگی، میں نے دیکھا تھا جس کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا تھا، گھر تک چھوڑ کر گیا تھا اسے، پتہ نہیں اس کے باپ سے کیا باتیں کر گیا ہے، ہو سکتا ہے پیسے دے کر گیا ہو۔ اب کی بار مرشائم کی برداشت جیسے ختم ہوئی تھی۔ اب اندازہ ہو رہا تھا کہ باپ کیوں منہ چھپائے گھر پر بیٹھ گیا تھا، دکان پر کیوں نہیں جاتا تھا۔ وہ پیچھے کو پلٹی اور اس خاتون کے سامنے جا کر کھڑی ہوگی، کہنے لگی، تمہاری بیٹی پہ تو جاب کرتی ہے نا، کئی بار اس کا باس اسے گاڑی میں یہاں تک چھوڑنے آتا ہے اور تم دروازے پہ کھڑی ہوتی ہو، اس کا باس گاڑی سے اتر کر تمہارے پاس بھی آتا ہے۔ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ وقت گزارنے کے کتنے پیسے دے کر جاتا ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ عورت کہنے لگی، خبردار جو میری بچی پر الٹا سیدھا الزام لگایا تھا۔ وہ کہنے لگی، کیوں؟ تمہاری بیٹی کو بوجھ چھوڑنے آئے تو وہ ایک پاک دام ہے، مجھے میرے بوجھ چھوڑنے آئے تو میں ناپاک ہوگی۔ پھر کہنے لگی کہ اللہ کرے جو حادثہ میرے ساتھ ہوا نا تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ہو جائے، اگلے مہینے اس کی بھی تو بارات ہے نا، خدا کرے وہ بھی اسی حادثے کا شکار ہو، پھر میں تم سے پوچھوں گی کہ کیا ہوا تھا اس رات۔ یہ کہہ کر مرشائم رکی نہیں، تیز قدم بڑھاتے ہوئے اپنے گھر چلی گئی۔ جیسا منہ توڑ جواب 4 عورتوں میں وہ دے کر آئی تھی، دوبارہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے اوپر انگلی بھی اٹھا سکے، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ سب کے سامنے بہادر دکھنے والی مرشائم اکیلے میں رو رہی تھی۔ جیسے اس کی والدہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے منہ ہاتھ دھویا، کپڑے تبدیل کیے، پھر دروازہ کھولا۔ کہنے لگی، بیٹا کیوں اندر چلی گئی تھی؟ سلام تک نہیں کیا؟ کہنے لگی، کچھ نہیں امی، بس سر میں درد تھا اس لیے آ گئی۔ رات کا کھانا بھی اس نے آ کر بنایا، بالکل
اپنے آپ کو نارمل دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے روز مشائم جب آفس میں گئی تو وہاں کا اسٹاف اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا اور آپس میں کانوں میں نہ جاننے کیا کیا باتیں کر رہا تھا، اور وہ حیران تھی۔ تبھی ایمن نامی لڑکی جو اسی کے آفس کی کولیگ تھی اس کے پاس آئی، کہنے لگی ہم تو سر ارحان کو بہت شریف سمجھتے تھے، لیکن تمہیں پتہ ہے تمہاری بے ہوشی کا کتنا ناجائز فائدہ اٹھایا انہوں نے۔ یہ سن کر مشائم حیران ہوئی تھی، کہنے لگی کیا مطلب؟ وہ کہنے لگی فیکٹری کے باہر جو کیمرہ لگا تھا اس کی ویڈیو فوٹیج کامران نے سب کو دکھائی ہے۔ مشائم نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی سر ارحان نے کہا تھا کہ ویڈیو فوٹیج میں دیکھو کہ کنڈی کس نے لگائی۔ کامران نے جب کیمرے کو آن کر کے ویڈیو فوٹیج دیکھی تو کنڈی چوکیدار نے لگائی تھی، کیونکہ اسے خاتون نے کہا تھا کہ اندر کوئی نہیں ہے، سب باہر جا چکے ہیں۔ شاید غلط فہمی کی بنا پر کنڈی لگی تھی، لیکن اس کے بعد جو کچھ سر ارحان نے تمہارے ساتھ کیا وہ دیکھ کر کامران نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ اتفاق تھا کہ ہم لوگ بھی وہاں تھے، تمہاری وہ ویڈیو سب نے دیکھی ہے۔ مشائم نے کہا ایسا بھی کیا ہے سر نے؟ ایسا بھی کیا کیا ہے سر نے؟ وہ کہنے لگی جا کے کامران سے پوچھ لو، بلکہ دکھا بھی دیکھا۔ ابھی سر آفس نہیں آئے، اگر آئے ہوتے تو شاید اس بات کو چھپا لیتے اور تمہیں تو پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ کس قسم کے انسان ہیں۔ مشائم سیدھی کامران کے پاس گئی، کہنے لگی دکھاؤ مجھے ویڈیو فوٹیج۔ پہلے تو کامران گھبرا گیا، لیکن پھر اس نے لگا دی۔ دروازہ جیسے کھلا، مشائم بے ہوش ہو کر ارحان کی باہوں میں گری تھی۔ اس نے اس کو سنبھالتے ہوئے زمین پر ہی لٹا دیا، موبائل جیب سے نکالا، فون پہ بات کر رہا تھا، پھر مشائم کے رخسار کو تھپتھپا رہا تھا اور اس کے بعد اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترت میں لے چکا تھا۔ تقریباً 5 منٹ تک وہ پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ دور سے یہی لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس کے ساتھ اپنے ہونٹوں کی تشنگی پوری کر رہا ہو۔ مشائم کا تو غصے کے مارے چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ جیسے کمرے سے باہر آئی، عین اسی وقت ارحان بھی آفس کے اندر داخل ہوا۔ سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی نظر جب مشائم پر پڑی تو کہنے لگا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ فیکٹری میں جائیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آفس کے کمرے میں چلا گیا۔ مشائم بھی اس کے پیچھے گئی تھی۔ بنا دستک دیے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر جا کر زور سے دروازہ بند کیا۔ وہ ابھی اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھنے والا تھا لیکن بیٹھا نہیں۔ کہنے لگا یہ کیا طریقہ ہے مس مشائم؟ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ایک زوردار تھپڑ ارحان کے منہ پر مار دیا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی اسے یوں تھپڑ مار سکتی ہے۔ کہنے لگی بے شرم، بغیرت انسان، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میری بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ گے۔ ارحان تو ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ بول کیا رہی ہے۔ کہنے لگا ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ وہ کہنے لگی تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے ساتھ وہ سب کچھ کرنے کی؟ تمہاری ویڈیو فوٹیج میں دیکھ چکی ہوں۔ میں تمہاری فیکٹری بند ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی اور تم نے میرے ساتھ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ کہنے لگی میں نے تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے مجھے نہ میرے محلے میں منہ دکھانے کے قابل چھوڑا نہ آفس میں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے تیزی سے باہر نکل کر جا چکی تھی اور ارحان ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ اس نے کامران کو فون کیا، کہنے لگا جلدی سے میرے کمرے میں آؤ۔ جیسے ہی کامران آیا وہ ارحان کو ساری سچائی بتا چکا تھا۔ ارحان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا تم نے سب کو ویڈیو دکھا دی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں تھا؟ اس وقت اس لڑکی کا سانس بند ہو رہا تھا، وہ اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی، مجبوراً مجھے اسے سانس دینا پڑا، اور تم نے بنا میری اجازت کے تم نے کیوں پورے آفس میں اس کی ویڈیو دکھائی؟ کامران کو شرمندگی سی ہوئی تھی۔ ارحان کہنے لگا تمہیں تو میں آ کر پوچھوں گا، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے سے باہر آیا، سامنے بیٹھی ریسیپشنسٹ سے پوچھنے لگا کہ مس مشائم کہاں گئی ہیں؟ وہ کہنے لگی سر وہ تو باہر جا چکی ہیں۔ وہ اس کے پیچھے گیا تھا، وہ رو رہی تھی، کہنے لگا مشائم میری بات سنیں۔ وہ اس کے پیچھے آیا تھا، اس سے پہلے کہ اس سے کوئی بات کرتا وہ رکشہ رو کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ اس کے پاس آ گیا۔ مشائم کہنے لگی بابا جی رکشہ چلائیں۔ وہ کہنے لگا 2 منٹ میری بات تو سنو، دیکھو جو کچھ تم نے دیکھا ہے نا وہ ویسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔
وہ کہنے لگی میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پھر رکشے والے سے کہنے لگی رکشہ چلائیں۔ رکشے والا تیزی سے رکشہ آگے لے گیا اور ارحان اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ چکا تھا کہ کیسے اس لڑکی کو یقین دلائے کہ اس نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا۔ واپس اپنے آفس میں آ کر اس نے سارے اسٹاف کو ڈانٹا تھا اور سب سے زیادہ شامت کامران کی آئی تھی۔ بہرحال گھر پہنچتے ہی مشائم اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ ارحان کے بارے میں یہی گمان کرنے لگی کہ یہ امیر بوس ایسے ہی ہوتے ہیں، غریب لڑکیوں کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں۔ دوسری جانب ارحان کافی دنوں سے مشائم کے خیالوں میں کھونے لگا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو اس کا چہرہ آنکھوں میں سمانے لگتا۔ پہلی بار کسی لڑکی کے ہونٹوں کا لمس محسوس کیا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو وہی منظر آنکھوں میں سمانے لگتا۔ دل کسی اور ہی لہو پہ دھڑکنے لگا تھا۔ وہ لڑکی پورے آفس میں اس کی وجہ سے بدنام ہوئی تھی۔ وہ کچھ بھی وضاحتیں اور صفائیاں دے دیتا لیکن سوچنے والے اس کے بارے میں غلط ہی سوچتے۔ وہ ویڈیو کو ڈیلیٹ کروا چکا تھا لیکن پھر بھی یہ ڈر تھا کہ کسی نے اپنے موبائل میں ویڈیو نہ بنا لی ہو، کوئی اس کی ویڈیو وائرل ہی نہ کر دے۔ وہ بے حد پریشان تھا، حالانکہ اسٹاف کو بہت برے طریقے سے ڈانٹ چکا تھا، کہہ چکا تھا کہ اگر ایسی کوئی بھی حرکت کسی نے کی تو وہ چھوڑے گا نہیں، لیکن پھر بھی اسے لگ رہا تھا کہ جو کچھ مشائم کے ساتھ ہوا ہے انجانے میں سے، لیکن وہ اس کا قصوروار ہے۔ اگر وہ اس دن اس کی بات سن لیتا، اسے چھٹی دے دیتا تو اس کا نکاح ہو جاتا۔ نکاح بھی ٹوٹ گیا اور جو کچھ آفس میں ہوا تھا وہ یقیناً اب اس کے آفس میں کام کرنے نہیں آتی۔ گھر جاتے اس نے اپنی والدہ سے یہ کہا کہ اسے ایک لڑکی پسند ہے اور اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی والدہ کہنے لگی ہاں تم بتاؤ کون ہے وہ لڑکی، میں تو تم سے پوچھ پوچھ کے تھک چکی ہوں۔ اس نے کہا مشائم۔ اس کی والدہ کہنے لگی یہ کون ہے، تمہاری یونیورسٹی فیلو ہے؟ کہنے لگا نہیں میرے آفس کی سپروائزر ہے۔ عافیہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کہنے لگی تم ایک سپروائزر سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس کے والد کہنے لگے بے شک وہ لڑکی سپروائزر ہے لیکن بہت اچھی ہے، مجھے تو پہلی نظر میں بہت اچھی لگی تھی، کافی شریف ہے، آج کل کی لڑکیوں کی طرح فیشن کی دکان نہیں اور نہ ہی بدتمیز۔ ارحان نے جب والد کو اپنی حمایت میں بولتے دیکھا تو مطمئن سے ہو گیا تھا۔ بہرحال ابراہیم صاحب اور عافیہ بیگم مشائم کے گھر رشتہ لے کر گئے تھے۔ فرقان صاحب تو بے حد حیران تھے، بیٹی کو شک بری نظروں سے دیکھنے لگے۔ مشائم کہنے لگی بابا مجھے یہاں شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ یہ بات مشائم نے ابراہیم کے صاحب کے جانے کے بعد کہی تھی۔ فرقان صاحب کہنے لگے تمہارے باس نے تمہارا رشتہ کیوں بھیجا؟ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی اور میں اس شخص سے شادی کروں گی بھی نہیں۔ بہرحال اگلے روز وہ بڑے غصے سے ارحان کے آفس میں گئی تھی، حالانکہ ریسیپشنسٹ منع کرتی رہ گئی کہ ابھی میں نے سر سے پوچھا نہیں ہے آپ کیوں اندر جا رہے ہیں، لیکن وہ دروازہ کھول کے اندر گئی۔ اس وقت ارحان کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، لیکن سامنے مشائم کو غصے میں دیکھ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ کہنے لگی آپ کی ہمت کیسے ہوئی اپنا رشتہ میرے لیے بھیجنے کی؟ آپ میری بات تو سن لیں، اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ ہم بات سکون سے بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگی میں آپ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی، کہ آپ کو اتنی بات سمجھ نہیں آتی، آپ نے جو کرنا تھا وہ آپ کر چکے ہیں، مجھے سب کی نظروں میں آپ نے گرا دیا ہے، کیا ابھی بھی آپ کو سکون نہیں ملا؟ اور جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ سے شادی کروں گی؟ میں مر کے بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ ارحان نے مشائم کی بات سن کر گہری سانس لی اور کھڑا ہو گیا، جیبوں میں ہاتھ ڈال لے اس کے پاس آ کر بالکل اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا تو یوں ہی صحیح، میں آپ کو بار بار وضاحتیں نہیں دوں گا، میری وجہ سے بدنام ہوئی ہو تو ٹھیک ہے میں عزت دینا چاہ رہا ہوں، اگر تم شرافت سے نہیں مانو گی مشائم تو میرے پاس اور ہزاروں طریقے ہیں۔ اب وہ دھمکی پہ اتر آیا تھا، جانتا تھا کہ وہ اس کی بات کبھی بھی نہ سنے گی نہ ہی مانے گی، بیٹا تھا کہ جو اس سے سمجھ رہی تھی سمجھتی رہتی، غلط فہمیوں کا کیا ہے، شادی کے بعد دور ہو جائیں گی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مشائم ہے۔ وہ کہنے لگے آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ کہنے لگا دھمکی سمجھ لو، تم شرافت سے نہیں مانو گی تو میں سچ مچ تم سے زبردستی نکاح کر لوں گا،
بہتر ہے کہ عزت سے تم مجھ سے نکاح کر لو، ورنہ مرد دوسرا طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں۔ میرے خیال سے تم اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ ارحان اسے ڈرانے کی ہی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ رشتے سے انکار نہ کرے۔ کہنے لگا میں تمہاری ویڈیو وائرل کر دوں گا، پھر تو مجبوراً تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ یہ سن کر مشائم کے ہوش اٹھ کے رہ گئے تھے۔ ارحان کہنے لگا اچھی طرح سے سوچ لو مشائم، میں نے بڑی عزت سے تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ اگر سیدھے طریقے سے نہیں مانو گی تو دوسرا طریقہ بدنامی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آنا پھر بھی تمہیں میرے پاس پڑے گا، اور پھر دوسرے طریقے سے تم میرے پاس آئی تو تمہیں خود چل کر آنا پڑے گا۔ چہرے پر مسکراہٹ سے جائے وہ مشائم کو دیکھ رہا تھا۔ مشائم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا حشر بگاڑ کے رکھ دے۔ کمینہ ٹھرکی، میں اسے شریف انسان سمجھتی تھی اور یہ مجھ پر گندی نظر رکھتا تھا۔ مشائم واپس گھر پر آ چکے تھے، لیکن اس کے والد اور والدہ کہنے لگے کہ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی بابا میں کہیں اور جاب کرنا چاہتی تھی، اس لیے کہیں اور انٹرویو دینے گئی تھی۔ مشائم نے جھوٹ بولا تھا۔ فرقان صاحب کہنے لگے دیکھو بیٹا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، محلے میں تمہاری بدنامی کافی ہو چکی ہے۔ اگر وہ لڑکا تمہیں عزت سے اپنانا چاہتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی حرج ہے۔ تم ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اگر تم اس رشتے کے لیے راضی ہو جاؤ تو میں ان لوگوں کو ہاں کر دیتا ہوں۔ اپنے باپ کے منہ سے یہ سن کر مشائم تو ایک پل کو سن سی رہ چکی تھی۔ اس کے ساتھ ارحان کے رشتے کی بات کر رہے تھے، اور وہ جو کچھ ارحان کے ساتھ کر کے آئی تھی اب تو ارحان بھی اسے منہ لگانا پسند نہ کرتا۔ وہ انہیں انکار ہی کرنے لگی، مگر تب تک اس کی ماں بھی آ چکی تھی کہ تم اب کچھ بھی نہیں بولو گے، بس خاموش ہو جاؤ۔ جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ پہلے بھی ہم نے تمہارے لیے رشتہ پسند کیا تھا اور اب بھی کریں گے، چاہے پھر وہ تمہارے باس کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ مشائم تو اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باس دوبارہ سے رشتے کے لیے ہاں بھی کر سکتا ہے۔ بار بار ویڈیو کے لمحات اس کے سامنے آ رہے تھے اور دل میں نفرت اور حقارت اتنی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ بار بار اسے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے ابھی بھی اس کے لبوں پر ارحان کے لب موجود ہوں۔ جس شدت کے ساتھ وہ اس ویڈیو میں اس کے قریب تھا، اپنا ایک ایک گہرا لمس اس کے لبوں پر چھوڑ چکا تھا۔ اگلے ہی روز ایک بار پھر ارحان اپنے ماں باپ کے ساتھ وہاں پر بیٹھا تھا۔ مشائم سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ جب سب بڑے بات کر رہے تھے تو موقع پا کر ارحان اس کے سامنے آیا تھا۔ مسکرا کر کہنے لگا اچھا ہوا تم نے میری بات مان لی اور میری چھوٹی سی دھمکی تمہاری عقل دلا گئی، ورنہ تم تو جانتی ہو میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ مشائم نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر کہنے لگے آپ مجھ سے تو نکاح کر لیں گے لیکن کبھی بھی مجھے پا نہیں سکیں گے، میں آپ کو اپنے قریب آنے نہیں دوں گی۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو آپ اس کردار کے مالک ہیں تو میں تو آپ کے آفس میں کام ہی نہ کرتی۔ خیر منگنی ہو چکی تھی، مزید انتظار کرنا فضول تھا۔ اگلے جمعے کو نکاح کر کے وہ مشائم کو اپنے ساتھ رخصت کر کے لے گیا۔ کتنے ہی ارمان تھے جو شادی کو لے کر مشائم نے سجا رکھے تھے، مگر نکاح سے پہلے وہ سوچ چکی تھی کہ اگر سہاگ رات کو شوہر نے پاس آنے کی کوشش کی، زبردستی کی تو وہ کچھ بھی کر لے گی، مگر ارحان کو اپنے وجود تک رسائی حاصل نہیں کرنے دے گی۔ وہ دلہن بنی ارحان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ پہلے تو وہ اس کے کمرے میں بیٹھ پر بیٹھی سوچوں میں گم رہی، لیکن اگلے لمحے خود کو ایک نظر دیکھا، کہنے لگی کہ میں ایسے شخص کے لیے کیوں تیار ہو کر دلہن بن کر بیٹھی ہوں جو میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر میرا استعمال کر رہا تھا، پتہ نہیں اور کیا کیا کرتا رہا تھا۔ فوراً اٹھی تھی اور کمرے کا حشر بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ سیج، وہ پھول، ڈیکوریشن، سب کچھ اس نے تہس نہس کر دیا تھا، اور اپنے ہاتھوں میں پہنی ہوئی چوڑیاں اور جولری بھی اس نے اتار کر پھینک دی تھی۔ وہیں دوسری جانب ارحان یہ سوچ کر کمرے میں آ رہا تھا کہ کمرے میں جاتے وہ اسے سب سچ بتائے گا کہ وہ اسے پسند کرنے لگا اور دھمکیاں اسے صرف اس لیے دی تاکہ وہ شادی کر لے۔ ایسے تو وہ ماننے سے انکار کر رہی تھی، مگر کمرے کا حشر دیکھ کر ارحان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ ہر ایک چیز تہس نہس ہو چکی تھی اور وہ خود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی جولری کو اتار کر پھینک رہی تھی، ساتھ رو بھی رہی تھی۔ ارحان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ کیا کچرا پھیلا رکھا ہے، تمہیں تو دلہن بن کر بیڈ پر بیٹھے رہنا ہونا چاہیے تھا،
تمہیں کسی نے سکھایا نہیں کہ شوہر کے آنے سے پہلے کس طرح بیٹھا جاتا ہے؟ میرے کمرے کا حال کیا کر دیا تم نے؟ وہ جیسے اس کے قریب آنے لگا تو وہ فوراً گلدان اٹھا کر اس کی طرف بڑھنے لگی، کہنے لگی، خبردار جو آپ نے میرے قریب میں آنے کی کوشش کی تو آپ کو کیا لگا تھا آپ میری زندگی برباد کریں گے؟ آپ کی وجہ سے میری زندگی میں اتنا بڑا طوفان برپا ہو جائے گا، اور میں آپ کی سیج سجا کر دلہن بن کر بیٹھوں گی تاکہ آپ آئیں، گھونگھٹ اٹھائیں، میری جھوٹی تعریفیں کریں اور پھر پوری رات میرے وجود سے تسکین حاصل کریں۔ ہرگز نہیں، میں مشائم ہوں، مشائم، اور مشائم اتنی آسانی سے اپنے دشمن کو خود پر حاوی نہیں ہونے دے گی۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر ارحان پہلے تو چونک کر اسے دیکھتا رہا، پھر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ گیا، چہرے پر مسکراہٹ سے جا گیا، پھر کہنے لگا، اچھا کیسے کرو گی پھر یہ نفرت کا اظہار؟ کتنا خود کو دور کرو گی مجھ سے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ سب کچھ کرو گی اور میں یہ رات ایسے گوا دوں گا؟ ارے سہاگ رات ہے آج ہمارے، اور اتنی آسانی سے تو میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا، پورا حساب برابر کروں گا۔ قسم سے تمہارے لبوں کا لمس میں بھول ہی نہیں پا رہا۔ ویسے تمہاری لپسٹک کا ٹیسٹ بھی بڑا اچھا تھا، آج بھی وہی لپسٹک لگائی ہوئی ہے نا تم نے؟ آگے بڑھا تھا، مشائم کے تو ہاتھ کانپ چکے تھے، قریب تھا کہ وہ گلدان اٹھا کر اس کی طرف پھینک بھی دیتی جب وہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ گیا، دونوں ہاتھوں کو اس کی کمر پر پن اپ کرنے کے بعد اس کے قریب آ گیا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بالکل سامنے تھے۔ ارحان مسکرا کر اسے دیکھ کر کہنے لگا، جس طرح ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، ٹھیک ویسے اس گھر میں صرف میرا ہی راج چلتا ہے۔ میرے سامنے کسی کی جرت نہیں کہ اپنی آواز اونچی کرے۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر میں تمہیں بخش رہا ہوں۔ آئندہ میرے سامنے بدتمیزی مت کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر اس کے حسین لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ مشائم خود کو چھڑواتی رہ گئی، مگر اس مضبوط حصار سے نکلنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ مکمل طور پر جب تک ارحان کا جی نہیں بھر رہا، اس نے اس کے لبوں کو چھوڑا نہیں تھا، اور پھر چھوڑ کر اپنے لبوں پر موجود نمی کو ہاتھ سے صاف کر کے کہنے لگا، اتنا کافی ہے یا اور بھی کچھ کروں؟ مشائم اس سے دور ہٹی تھی، وہ بھول ہی چکی تھی کہ اس نے کہنا کیا ہے۔ کہنے لگا کہ شاباش، جلدی سے یہ سارا کچرا صاف کرو جو تم نے پھیلایا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہاں بیٹھو میرے پاس، اب بیوی ہو تم میری۔ مشائم پہلے تو ہڑبڑا کر کھڑی رہی، ایک ڈر اور خوف بھی اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ چپ چاپ پورے کمرے کا حلیہ وہ 5 منٹ میں پہلے جیسا کر چکی تھی، اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ارحان اٹھ کر آیا تھا اور اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر لے کر آیا تھا، پھر کہنے لگا، دیکھو یہ شادی میں نے صرف اور صرف تمہارے لیے کی ہے۔ میں جانتا ہوں تمہاری بہت بدنامی ہو گئی تھی، اور کہیں نہ کہیں اس میں قصوروار میں ہی تھا۔ اگر میں تمہیں چھٹی دے دیتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اگر میں تم سے شادی نہ کرتا تو جانتی ہوں تمہارے ماں باپ کس قدر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اتنے بڑے گھر میں آ گئی ہو، پرسکون زندگی گزارو گی، مگر تمہارا یہ بلا وجہ کا ایٹیٹیوڈ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تمہاری جان بچانے کے لیے تمہیں سانس ہی دے رہا تھا، اس میں غلط کیا کیا ہے میں نے؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں اسے سمجھا رہا تھا، مگر مشائم کو تو یہی لگ رہا تھا جیسے یہ اس پر جتا رہا ہے کہ وہ اس پر اتنا بڑا احسان کر چکا ہے۔ مشائم بیڈ سے اٹھ چکی تھی، کہنے لگی کہ ہاں، آپ کو یہ احسان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مجھے احسان لینے کا شوق نہیں ہے۔ جانتی ہوں مجبوری کے طور پر آپ نے مجھ پر ترس کھا کر مجھ سے شادی کی ہے، مگر میں کبھی بھی آپ کو وہ سب کچھ کرنے نہیں دوں گی جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اسے یہ کہہ کر وہ صوفے پر کشن رکھ کر لیٹ چکی تھی، اور ارحان کو بھی اس کے اس انداز پر غصہ ہی آ چکا تھا۔ وہ بیڈ پر ہی سو چکا تھا۔ اگلے روز صبح وہ اٹھی تو ابراہیم صاحب کا رویہ تو بہت اچھا تھا، مگر مشائم کی ساس اس سے تھوڑے اکھڑے انداز میں بول رہی تھی۔ وہ چپ چاپ ناشتہ کرنے کے بعد بغیر کسی کے ساتھ بات کیے کمرے میں جانے لگی، تو ارحان کی ماں کہنے لگی، اس لڑکی میں ایٹیٹیوڈ کس بات کا ہے؟ کل تک تو جھونپڑی نما گھر میں رہ رہی تھی، آج اتنے بڑے گھر میں آ گئی تو اب یہ ہمیں ایٹیٹیوڈ دکھائے گی۔ مشائم نے جب یہ الفاظ سنے تو وہیں پر پلٹ کر انہیں دیکھنے لگے۔
پھر کہنے لگی کہ میرے ماں باپ نے مجھے شہزادیوں کی طرح بڑا کیا ہے، آج تک انہوں نے مجھے کسی کے آگے جھکنا نہیں سکھایا۔ رہی بات اب میری، تو اب میں بقول آپ کے نوابزادے بیٹی کی اکلوتی بیوی ہوں۔ جس طرح کے روکھے انداز میں مجھے ایٹیٹیوڈ دکھا کر بات کریں گے، ویسے میں نے بھی آپ کو جواب دے دیا۔ ارحان نے اس لڑکی کو یوں اپنی ماں سے بولتا دیکھا تو اسے برا تو لگا تھا، مگر مشائم تب تک دروازہ بند کر کے کمرے میں جا چکی تھی۔ ماں تو تڑپ ہی چکی تھی۔ کہنے لگی کہ دیکھا، اسی لیے کہہ رہی تھی اپنے خاندان کی لڑکی لاؤ۔ اس معمولی سی سپروائزر کو تم یہاں پر میرے مقابلے میں لا چکی۔ ارے ابھی تو اسے 24 گھنٹے نہیں ہوئے اس گھر کی بہو بنے ہوئے اور مجھے جواب دے کر جا چکی ہے۔ نہ جانے مزید آگے چل کر کیا کیا دیکھنا پڑے گا۔ ارحان خاموش ہو چکا تھا اور شام ولیمے کا فنکشن تھا۔ سب کچھ اچھے سے ہو گیا۔ فیکٹری کے باقی کے ورکرز بھی ولیمے میں شامل ہوئے تھے۔ سب نے ایک دوسرے کے منہ سے منہ جوڑ کے کہا کہ واہ بھائی، اس لڑکی کی قسمت دیکھو۔ اس کا مطلب سچ مچ صرف کس نہیں ہوا تھا بلکہ اور بھی بہت کچھ ہوا تھا۔ تبھی تو سر نے فٹافٹ شادی بھی کر لی کہ کہیں کچھ اور ہی نہ ہو جائے۔ اسی طرح کی باتوں میں ولیمہ بھی اختتام پذیر ہو چکا تھا۔ کمرے میں آ کر ایک بار پھر وہ چینج کر کے سونے لگی، مگر آج جس قدر وہ خوبصورت لگ رہی تھی، ارحان کا اس سے دور رہنا اب ناقابل قبول تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ یہ کیا طریقہ ہے، اور پھر تم نے صوفے پر سونے کا پلان بنایا ہوا ہے؟ بیوی ہو تم میری، میرے ساتھ بیڈ پر سوگی۔ مجھے اپنا حق چاہیے اور آج رات ہی چاہیے۔ میں مزید اب برداشت نہیں کر سکتا۔ مشائم نے اپنے چہرے سے بازو اٹھا کر اسے دیکھا اور کہنے لگی کہ اچھا، اگر اتنا ہی حق وصول کرنے کا شوق ہے نا تو اپنی ماں سے کہیے اپنی ہائی کلاس فیملی میں وہ کسی ہائی کلاس لڑکی سے آپ کی شادی کروا دے جو ہر رات آپ کا جی لبھا سکے۔ مجھ سے تو یہ امید مت رکھیے گا کہ میں آپ کے یہ چونچلے پورے کروں گی۔ وہ بار بار اور مسلسل بدتمیزی کر رہی تھی۔ ارحان اس کا جس قدر لحاظ کر رہا تھا وہ اتنا ہی اس کے سر چڑھ رہی تھی۔ اب ارحان سے بھی برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اس پر دہاڑا تھا کہ بس کر دو مشائم، تمیز نام کی چیز نہیں ہے کیا؟ جانتا ہوں تم ایک ٹریجڈی سے گزری ہو، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تمہیں بات کرنے کی تمیز ہی بھول جائے۔ مشائم بھی ایک پل کو اپنے رویے پر سوچنے پر مجبور ہو چکی تھی، مگر ارحان اسے تب تک اٹھا کر بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اس نے ایک طرف پھینکی تھی۔ کہنے لگا تم ایسے نہیں مانو گے، تمہیں میں اب اپنا بنا کر ہی رہوں گا، تمہارے پورے وجود پر اپنا لمس چھوڑوں گا، تبھی تمہارا دماغ ٹھکانے آئے گا کہ شوہر کے سامنے کس طرح رہا جاتا ہے۔ وہ خود کو اسے چھڑوانے لگی، مگر ارحان اسے اپنی باہوں میں سما چکا تھا اور پھر دھیرے دھیرے اس کے وجود پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ مشائم اسے خود سے دور کرتی رہ گئی کہ پلیز ایسا مت کرے۔ میں جانتی ہوں آپ جیسے مردوں کو آپ جیسے بس جسم کے بھوکے ہوتے ہیں، آپ کو بس لڑکی صرف اپنی غلام لگتی ہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ جیسا شخص ایسا ہوگا۔ وہ ساتھ ساتھ اسے ڈانٹے جا رہی تھی اور خود کو چھڑوا رہی تھی، مگر ایک وہ لمحہ بھی آیا جب وہ بالکل بے بس ہو گئی اور وہ اس کے وجود میں سرایت کر چکا تھا۔ یہ سب کچھ وہ صرف اور صرف اس لیے کر رہا تھا تاکہ کسی طرح یہ لڑکی اسے اپنا شوہر تسلیم کر لے، خاموش ہو جائے، مگر وہ بھی مشائم تھی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو وہ اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ ارحان اٹھ کر شوق انداز میں کہنے لگا، کیا ہوا؟ کیا میرے ساتھ ہانی مون ٹرپ کی پلاننگ چل رہی ہے؟ مجھے بتایا بھی نہیں۔ مشائم اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ ابھی تک آنکھیں سوجی ہوئی تھی، جیسے رات اس نے روتے ہوئے کاٹی ہو۔ کہنے لگی کہ پلیز دور رہو مجھ سے، میں جا رہی ہوں اپنی امی کے گھر۔ وہ جس طرح بیگ پیک کر رہی تھی، ارحان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ گھر ہے تمہارا، یہی رہو گے تم۔ یہ بیگ اٹھا کر کہاں لے کر جانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ تم صبح جاؤ گے، شام کو گھر واپس آؤ گی اور رات میری باہوں میں گزارو گے۔ مگر وہ پورا بیگ اٹھا کر ڈرائیور کے ساتھ نکل آئی تھی کہ میں تب تک واپس نہیں آؤں گی جب تک میرا دل نہیں چاہے گا۔ جیسے اس کو سامان کے ساتھ اس کے ماں باپ نے دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو چکے تھے۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں ہی وہ کہنے لگے کہ ارے بیٹا خیریت، اور تم اپنا اتنا سامان اٹھا کر کیسے آ گئے؟ پڑوس کے گھر میں چھت پر کپڑے سکھانے والی آنٹی نے دیکھا تو وہ بھی کہنے لگی،
अरे क्या हुआ मशाइम बेटा, कहीं तुम्हारे चर्चे तुम्हारे ससुराल तक तो नहीं पहुंच गए? शौहर के साथ कोई ऊंच नीच तो नहीं होगी? मशाइम का जी चाहा कि वे इस औरत का मुंह तोड़ दे। बैग उसने अंदर ला कर रखा था। फिर कहने लगी कि कुछ नहीं हुआ, बस मैं यहाँ पर कुछ दिन रहना चाहती हूँ सुकून के साथ। माँ बहन कह रही शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और सुकून लेने के लिए तुम यहाँ चली आई। क्या ससुराल में कोई बात हुई है? इरहान तो तुम्हें साथ लेना चाहिए था। अपने माँ बाप को भी ऐसी बातें कर देख कर वो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि अच्छा ये घर अब क्या मेरा नहीं रहा? क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकती? सच ही कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता। शादी हो जाए तो ना ससुराल उसका अपना रहता और ना ही मायका। हर तरह से वो मेहमान ही रह जाती। उसकी माँ तो उसे फ़ौरन गले से लगा चुके थे। दोबारा किसी ने इससे बात नहीं की थी। वहीं इरहान भी बहुत गुस्सा होकर बैठा था। गुस्सा तो उसे भी आ चुका था कि बिल्कुल भी इस लड़की को लेने नहीं आऊँगा। एक तो मैंने उससे शादी की, उसके साथ मोहब्बत से रह रहा हूँ और उसके तो नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। मुझसे भी ज़्यादा एटीट्यूड तो ये मुझे दिखा रही है। मगर ऐसे मौके पर इब्राहिम साहब ही थे जिन्होंने उसे समझाया था कि बेटा इस लड़की के साथ जो कुछ हुआ वो तुम्हें भी एक तरह से अपना दुश्मन समझ रही है और तुम बजाय उसका एतबार जीतने के मज़ीद उसे उकसा रहे हो कि वो कुछ गलत कर दे। ये भी तो देखो कि वो जिस क्लास से ताल्लुक़ रखती है वहाँ पर ऐसी लड़कियों को किस कदर ज़हनी अज़ियतें देकर टॉर्चर किया जाता है। बेहतर यह है कि तुम जाओ, प्यार के साथ उसके साथ रहो और उसका एतमाद जीतो, उसे हकीकत बताओ। उसी शाम वो दोबारा अपने ससुराल पहुंचा था। 3 दिन से वो अपने मायके में ही रह रही थी और न जाने क्यों उसे ये फ़िक्र भी सताई जा रही थी कि अगर इरहान उसे लेने ही ना आया तो वो यहाँ पर आ तो चुकी है, मगर अगर खुदा ना खास्ता इरहान ने तलाक के पेपर उसे भिजवा दिए और दोबारा उसे मुंह तक ना लगाया तो फिर क्या होगा? वो तो मामूली सी आम घर की लड़की थी, सिर्फ एक सुपरवाइज़र थी। फैक्ट्री में तो अच्छी खासी लड़कियां अपने बॉस के पीछे थी और ख़ानदान में अलग हसीनाएँ उस पर मर मिटने को तैयार थी। वो सर पकड़ कर ही बैठी थी जब उसे बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो खुद ही दरवाज़ा खोलने गई थी। अपने सामने इरहान को देखकर चेहरे पर आई खुशी को वो छुपा न सकी। फिर भी संजीदगी से कहने लगी कि आ गए आप? वो कहने लगा हाँ, खैर से आ ही गया हूँ। अब अंदर नहीं बुलाओगी क्या मुझे? वो सामने से हटकर रास्ता देने लगे। दामाद को देखकर तो दोनों मियाँ बीवी की जान में जान आई थी। 100 तरह के लवाजमात तो उन्होंने अपने दामाद के सामने रखे थे, अपनी हैसियत के मुताबिक। इरहान इन सब के बीच बैठा यूं घुल मिल चुका था जैसे यहीं पर पला बड़ा हो। फिर कहने लगा कि अब अंकल जी इजाज़त दीजिए, जाओ मशाइम अपना सामान लेकर आओ। वो भी चुपचाप बगैर कुछ कहे अपना सामान उठाकर आ चुकी थी। अपने माँ बाप से मिलकर ही वो गाड़ी में आकर बैठ गए। इरहान चुपचाप गाड़ी चला चुका था और वो बार बार चुपचाप उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। फिर कहने लगी कि आप मुझे लेने क्यों आए हैं? इरहान कहने लगा कि बाबा ने कहा था जाकर तुम्हें ले आऊँ। वो कहने लगी अच्छा, इसका मतलब आपकी मर्ज़ी नहीं थी मुझे लाने की। इरहान एक नज़र उसे देखकर कहने लगा कि जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, कौन शौहर तुम जैसी बीवी को अपने पास रखना चाहेगा? बहरहाल ये तो मेरी मजबूरी है जो मैं तुम्हें वापस लेकर जा रहा हूँ। एक बार फिर मजबूरी लफ्ज़ सुनकर मशाइम बेयकीनी से उसे देखने लगे। कहने लगे क्या मतलब है आपका? आप मुझे मजबूरी के तहत लेकर जा रहे हैं? नहीं जाना मुझे आपके साथ। रोकें ये गाड़ी, मैं कहीं भी चली जाऊंगी मगर आपके साथ नहीं रहूंगी। वो तो फूट फूट कर रोने लगी थी जब साथ ही उसका सांस भी बिगड़ने लगा। इरहान ने फ़ौरन गाड़ी रोकी थी। उसका बाजू थाम कर उसे खींच कर अपने करीब कर गया। कहने लगा ये जो हरकतें हैं ना तुम्हारी, एकदम से ओवर थिंकिंग शुरू कर देती हो। कभी मुझे समझने की कोशिश की है तुमने? अगर मैं तुमसे शादी कर चुका हूँ तो यकीनन मैं तुम्हें पसंद कर चुका था। यहाँ मैं हर लड़की को लिप किस नहीं कर रहा होता, ना ही उसे अपनी बाहों में भरा होता हूँ। तुम मोहब्बत ही मेरे दिलो दिमाग पर नक्श हो चुकी थी, तभी तुम्हें अपनाया है। मशाइम ये सुनकर खामोश हो चुकी थी, मगर अब उसका सांस भपड़ चुका था। अपने बेहद करीब इरहान को देखकर वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। कहने लगी इरहान मेरा दम घुट रहा है, मुझे एक बार फिर पैनिक अटैक आ रहा है। इरहान उसकी आंखों में देखकर कहने लगा उस रोज़ भी तुम्हें यही हुआ था,
तुम्हें ठीक से सांस नहीं आ रहा था और फिर मुझे जो तरीका बेहतर लगा मैंने वही किया। एक बार फिर वो उसके लबों को अपने लबों में कैद कर चुका था और उसे सांस देने लगा था। चंद लम्हों बाद उससे जुदा हुआ तो मशाइम की तबीयत कुछ संभल ही चुकी थी। फ़ौरन पानी की बोतल से उसने पानी मुंह को लगाया था। चंद बूंदें गर्दन से होते हुए जहाँ तक सफ़र तय कर गई थी, इरहान बगौर देखता रहा। वो चुपचाप गाड़ी चला चुका था और मशाइम ने गहरी सांस खारिज करके रह गई। घर गई तो काफ़ी चुप चुप थी, शर्मिंदा थी। जब खाने वगैरह से फारिग होकर इरहान कमरे में आया तो वो उसे माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दे। पता नहीं क्यों मैं आपको हर उस बात का ज़िम्मेदार ठहराने लगी, हालांकि इसमें तो आपकी कोई गलती भी नहीं थी। आपने तो उल्टा मेरी जान बचाई थी। मगर शायद ये माशरा, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वो लोग हमें इस कदर गंदा कर देते हैं, इस कदर जलील कर देते हैं कि मुझ जैसी एक मिडिल क्लास लड़की और उसके ख़ानदान वालों के लिए सोच रह जाती है कि अगर कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए तो घर की इज्जत ख़राब हो जाए, जलकर कोयला बन जाएगी। मगर कभी इस हालत में किसी गैर लड़के के साथ घर की दहलीज पर ना आए। अब हर कोई आप जैसा अच्छा तो नहीं होता जो अपना ले। इरहान उसके टूटे फूटे लफ्ज़ों को सुनकर उसे अपने सीने में समो चुका था। कहने लगा, चुप हो जाओ, तुम्हारी किस्मत मेरे साथ लिखी थी तो तुम मुझे मिल गई, और मज़ीद तुम कुछ नहीं बोलोगी। माजी को अब छोड़ दो और हम हंसी खुशी आगे की ज़िंदगी गुजारेंगे। उसकी बात सुनकर मशाइम उसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई। दो आंसू वो उसकी शर्ट में जज़ब करने के बाद उसकी गर्दन पर लब रखकर चूम चुकी थी। इरहान तो मुस्कुराकर उसे मज़ीद अपनी गिरफ्त में कैद कर गया। डियर रीडर, ये था आज का हमारा इंटरेस्टिंग और मज़े का नावल। मज़ीद ऐसे ही मज़े मज़े के नावल हमारे चैनल पर डेली सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें।